اللہ رب العزت نے انسان کے اندر شعور رکھا ہے. اس شعور کے اندر 3 صلاحیتیں رکھی ہیں. اس کو فیزز آف کانشیس مائنڈ بھی کہتے ہیں، یعنی الگ الگ اس کے رخ ہیں، یا اس کے شعور کے فیزز ہیں، اس کے رخ ہیں، اس کے مزاج ہیں، اس کے حصے ہیں، آپ جو چاہیں نام دے لیں. تو شعور کا ایک پہلو ہے وہ ہے جذبہ، دوسرا پہلو ہے وہ ہے ادراک، تیسرا پہلو ہے شعور میں اس کو کہتے ہیں ارادہ. جذبہ شعور کا جو پہلو ہے ایموشن کہتے ہیں اس کو انگلش میں، وہ شعور کا کانشیس مائنڈ کا ایموشنل اور سینٹیمنٹل ایسپیکٹ ہوتا ہے. دوسرا ادراک ہے، یہ پرسیپشنل ایسپیکٹ ہے، پرسیپشن سے. تیسرا ارادہ ہے، یہ انٹینشنل ایسپیکٹ، انٹینشن سے. تو 3 گوشے ہیں شعور کے. ہر ایک میں اللہ پاک نے شعور کے اندر کسی میں جذبے کے پہلو کو غالب کر دیا ہے، یہ اس کا فطری جو تشکیل ہوتی ہے شخصیت کی اور شعور کی، اس کا حصہ ہے. کسی میں ادراک کے پہلو کو غالب فرما دیا ہے اور کسی میں ارادے کے پہلو کو غالب کر لیا ہے. اور کچھ کوشش سے، مشقوں سے ڈیولپ بھی ہوتی، ریاستوں سے ڈیولپ بھی ہوتے ہیں طریقے. تو شعور میں جو جذبے کا پہلو ہے، جذبے کا اگر یہ ڈیولپ ہو جائے تو اس کی شخصیت میں ذوق کا جو ملکہ ہے یہ جلدی وجود میں آتا ہے اور ترقی پا جاتا ہے. ذوق کا، وجدان کا، محبت کا، عشق کا، شوق، رغبت، محبت، عشق، جنون، یہ راستہ جذبے سے ترقی پاتا ہے، نشو و نما پاتا ہے. اللہ نے ودیت کیا ہے. اگر دوسرا پہلو شعور میں جو ادراک کا ہے، پرسیپشن کا، یہ ڈیولپ ہو جائے، ترقی پانے لگے تو اس سے علم وجود میں آتا ہے. تو انسان کی شخصیت کے جو علمی پہلو ہیں، علم کے، عقل کے، فلسفے کے، علم کے، اور پھر علم کے ہزاروں گوشے ہیں، وہ ڈیولپ ہوتے ہیں. تو یعنی ادراک کے پہلو کے ڈیولپ ہونے سے صلاحیت علم بڑھتی ہے، جذبے کے ڈیولپ ہونے سے صلاحیت ذوق اور صلاحیت محبت بڑھتی ہے، اور ارادے کا پہلو اگر ڈیولپ ہو جائے، غالب آئے یا ڈیولپ ہو جائے تو اس سے قوت عمل بڑھتی ہے. قوت ارادہ، جس کو ارادی قوت کہتے ہیں، ول پاور، اور قوت عمل، انسان عملی بنتا ہے. تو عملی شخصیت بنتی ہے، اور ادراک سے علمی شخصیت بنتی ہے، اور جذبے سے روحانی اور ذوقی وجدانی شخصیت بنتی ہے. یہ 3 چیزیں جب ڈیولپ ہوتی ہیں، بعضوں میں یکساں ڈیولپ ہوتی ہیں، بعضوں میں کم و بیش. اگر تو یہ تینوں موجود ہوں شخصیت میں تو سمجھ لیں کہ جیسے شخصیت کا ارتقاء کامل ہوگا ویسے دین کا فہم بھی کامل ہوگا اور قرآن کی معرفت بھی کامل ہوگی. اگر ان تینوں میں سے کوئی ایک پہلو ڈیولپ ہونے سے رہ جائے، دوسرا ڈیولپ ہو، تو جو رہ گیا وہی معرفت کم ہو گئی. اس وجہ سے دین کا فہم اور معرفت کسی میں کم، کسی میں زیادہ، ایمان و اسلام کی معرفت کسی میں کم، کسی میں زیادہ، کسی کا یہ گوشہ معلوم ہے، کسی کا اوجھل ہے. تو وہ کمزوریاں شخصیت کی ہیں، کچھ کمالات شخصیت کے ہیں. تو شعور سے ساری شخصیت ڈیولپ ہوتی، اس سے دین، قرآن اور اسلام و ایمان کی معرفت پیدا ہوتی.